الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کل ہم نے یوم النحر کی فضیلت اور یوم النحر کا سب سے بڑا عمل فرائض کے بعد یعنی قربانی کا ہم نے تذکرہ کیا، فضیلت بھی بیان کی یوم النحر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم النحر کو سب سے بڑا عمل کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ بات چل رہی تھی قربانی کی کہ قربانی شعائر اسلام ہے اور ایک ایسی یہ عبادت ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی ساری امتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سنت کو زندہ رکھنے اور قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اب قیامت تک کے لیے اس سنت کو قائم کرنا اور برقرار رکھنا اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت ہے، اور امت کا کی ذمہ داری ہے کہ اس سنت کو قیامت تک ہم باقی رکھیں۔ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی شکر گزاری ہے کئی اعتبار سے، جس میں ایک چیز یہ ہے یاد رکھنے کی کہ متعدد احادیث میں مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اچانک آپ کی نگاہ مبارک زمین کی طرف جھک گئی۔ دیکھنے والے صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ آخر گردن کیوں جھک گئی۔ صحابہ کرام کو اندازہ لگا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا اور آپ کے چہرے پر لبوں پر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار تھے، تبسم تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور بڑی خوشخبری اور بشارت لے کر کے آئے، اور قرآن پاک کی عظیم ترین سورت مختصر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت پڑھ کے سنائی کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ابھی جبرائیل امین کو بھیجا، وہی لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوض کوثر دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو حوض کوثر عطا کریں گے۔ پھر آپ نے حوض کوثر کی خوبیاں بیان کرنی شروع کی اور فرمائے، لوگوں، وہ ایک نہر ہے، ایک حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کی جو دیواریں اللہ نے بنائے، کارنش بنایا ہے، وہ بڑے سونے چاندی کے ہیرے اور جواہرات سے جڑے گئے، اور اگر اس کی مٹی اٹھائی جائے تو مشک عنبر سے بھی زیادہ اس مٹی میں خوشبو ہے، اور اللہ تعالی نے اس پر جو پیالے رکھے ہیں جسے بھر بھر کر کے میں لوگوں کو پلاؤں گا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر من عدد نجوم السماء، آسمان میں ستاروں کے برابر ان سے بھی زیادہ ہیں، اتنے پیالے اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں حوض کوثر عطا کیا۔
اور قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو بھر بھر کے پلاؤں گا۔ لیکن یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، اس حوض کوثر جس کی فضیلت آپ سن رہے ہیں اور اس کی بڑی فضائل ہیں، بڑی احادیث آئی ہوئی ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اس حوض کوثر صرف اسی کو ملے گا جس انسان نے بدعت نہ ایجاد کی ہو، بدعت پر نہ عمل کیا ہو، دین میں بگاڑ نہ پیدا کیا۔ یہ چیز یاد رکھیں، اور اپنی توحید کے ساتھ ساتھ رسالت نبوی پر جو ایمان لائے ہیں اس کی بھی حفاظت کریں، توحید کو شرک سے بچائیں، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، رسالت کو بدعات سے بچائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں قیامت کے دن حشر کے میدان پر میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، امتیوں کو بھر بھر کے پلاتا رہوں گا، اچانک کچھ لوگ نظر آئیں گے کہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو مار مار کر کے بھگا دے رہے ہیں، آنے نہیں دیتے ان کو۔ جیسے کسی کا جانور کسی کا کہ بالٹی کا پانی پینے لگے تو دوسرے کے جانور کو مار مار کر کے بھگاتا ہے، ایسے ہی میرے امتیوں کو فرشتے مار مار کر کے بھگاتے ہوں گے۔ میں جب دیکھوں گا یہ منظر کہ ہمارے کچھ امتی ہمارے پاس حوض کوثر پر آنا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو مار مار کر کے بھگا رہے ہیں، تو میں بڑے بلند آواز سے کہوں گا، اصحابی اصحابی اصحابی، فرشتوں میرے امتی ہیں، آنے دو آنے دو، ان کو مارو نہیں، آنے دو میرے پاس تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت فرشتے کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا، یہ ہیں آپ کے امتی، آپ کے پاس نہیں جانے دیں گے ان کو۔ بڑے روزے نماز کیے ہوں گے لیکن نہیں جانے دیں گے، کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ سے دنیا میں آ جانے کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھی۔ جب نبی علیہ السلام سنیں گے کہ ہیں تو میرے امتی، لیکن انہوں نے بدعتیں ایجاد کی تھی، فرشتے بتا رہے ہیں، فرشتوں کی گواہی ہے، تو پیارے نبی کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، مارو مارو، بھگاؤ ان کو، برباد اور ہلاک ہو جائیں یہ، جنہوں نے ہماری سنتوں میں، ہمارے لائی ہوئی شریعت میں بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ دوستو، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو، اپنے توحید کو شرک سے بچاؤ، اور اپنے اتباع سنت اور نبی کی رسالت اور نبی کا جو پیغام ہے اس کو بدعات سے بچاؤ، تبھی کامیابی ہوگی۔ آپ نے فرمایا پھر سورت تلاوت، انا اعطیناک الکوثر، اے لوگو، اللہ نے ہمیں حوض کوثر عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت تھی حوض کوثر۔ اللہ نے آگے فرمایا، فصل لربک وانحر، اے نبی، ہم نے جب اتنی بڑی نعمت آپ کو دیا، حوض کوثر عطا کیا آپ اور آپ کے امتیوں کو، تو آپ کو چاہیے کہ دو عبادت کریں، دو نیک کام کریں۔ نمبر ایک، فصل لربک، آپ اپنے رب ہی کی عبادت کے لیے نماز پڑھیں، رب کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ وانحر، اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کریں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، اللہ نے دو عمل کا حکم دیا، ایک نماز اور دوسرے قربانی۔ فصل لربک وانحر، اے نبی، آپ نماز بھی پڑھیں صرف اپنے رب کے لیے، وانحر، اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی بھی کریں۔ اس آیت کو آپ دیکھیں اور پوری حدیث کو سنیں تو یہ قربانی ایک قسم کی اللہ تعالی کی شکر گزاری ہے۔
اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، شکر گزاری کس پر؟ اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ذریعے امت کو بہت سارے خیرات اور برکات سے مالا مال کیا، اور انہی بڑی بڑی خیرات اور برکات میں ایک بہت بڑی برکت والی چیز اور فضیلت والی چیز حوض کوثر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو اور آپ کے امتیوں کو نصیب کیا ہے۔ اب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر ہمیں شکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ فصلی لربک، اور زبان سے شکر تو ہوتا ہی ہے، عملی شکر، اور عملی شکر سب سے بڑا طریقہ دو ہے۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، اور نمبر 2 قربانی کرنا۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور رب ہی کے لیے قربانی کریں۔ یہاں ایک تو قربانی کا حکم، نمبر 2 قربانی کا مقصد معلوم ہوا کہ رب کی شکر گزاری ہے، نمبر 3 بڑی اہم چیز ثابت ہوئی، قربانی کی فضیلت اور قربانی کی اہمیت اور قربانی کا مقام و مرتبہ معلوم پڑا کہ قربانی کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنی اہم عبادت ہے، اور کتنا اونچا مقام و مرتبہ اس کا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں 2 چیزوں کا حکم دیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور رب ہی کے لیے عبادت قربانی کریں۔ 2 چیزوں کا، ایک نماز اور دوسری قربانی۔ آپ ذرا دیکھیں قربانی کا یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں نماز کتنی اہم اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کلمہ کے بعد، اسلام کے بعد، شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے عظیم ترین عبادت کے ساتھ قربانی کو جوڑ دیا۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور رب ہی کے لیے جانور ذبح کریں، قربانی کریں۔ جب کسی چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، جب اس کو کسی بڑی چیز سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے نہیں جوڑ دیا جاتا۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جب بڑی چیز سے جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ چھوٹی چیز ہی بڑی بن جاتی ہے۔ اسلام میں توحید اور رسالت کے بعد سب سے بڑا عمل اقامت صلاح ہے، نماز کی پابندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی نماز جو ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ، نماز کے ساتھ قربانی کو اضحیہ کو جوڑ دیا۔ اس سے اس کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ۔ اور ایک بڑی بات اہل علم کہتے ہیں، بدنی عبادت میں اللہ تعالی نے سب سے پہلا مقام نماز کا رکھا ہے، اور مالی عبادت میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ جوڑا۔ اپنا مال خرچ کرنا سمجھو ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کہا جاتا ہے قربانی مالی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی رزق حلال سے جانور خریدیں
اور جانور خرید کر کے اللہ تعالی کے راہ میں ذبح کریں. یہ مالی عبادات میں ایک بہترین عبادت ہے. غالباً اسی لیے کیونکہ قربانی کی بڑی اہمیت حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قربانی کا حکم ہونے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بھی قربانی نہیں چھوڑی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات کہی. کہا کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے پوچھا قربانی واجب ہے؟ قربانی واجب ہے کہ سنت؟ ضروری ہے کہ مسنون ہے؟ نہیں بھی کریں گے تو کام چل جائے گا. عبداللہ ابن عمر بڑے غصہ ہوئے. ترمذی کی حدیث. اور کہا اللہ کے بندے یہ کیوں سوال کرتا ہے قربانی واجب ہے کہ غیر واجب؟ سن لے. ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے پورے 10 سال قربانی کی ہے. وضحى المسلمون. اور اللہ کے رسول اس کے زمانے سے لے کر کے آج تک سارے مسلمان بھی قربانی کرتے رہے. اور اس طرح سے کہہ کر کے اس کو خاموش کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا فتویٰ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، لیکن مرفوعاً روایت پر کلام ہے، لیکن موقوفاً تو صحیح ہے. کہتے ہیں من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس شخص کو قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت ہے اور قربانی کر سکتا ہے، قربانی کی جانور خرید سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. وہ عید کے دن کتنی شدید وعید ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ نماز کے ساتھ قربان فصلی لربک وانحر میں نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ کر کے اس کی تاکید اور اس کی اہمیت و ضرورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کی قربانیاں قبول کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.